کرم میں سنگین انسانی بحران ہے اور وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اس کی لپیٹ میں بچے آ رہے ہیں. لاسٹ ویک ہم نے جب بات کی تھی فیصل ایدھی صاحب سے تو انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً 50 کے قریب بچے اس معاملے میں فوت ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پر دوائیاں نہیں پہنچ سکی, علاج نہیں ہو سکا. جو مجلس وحدت المسلمین ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی کل ملا کے 100 کے قریب ہیں. یہ ان کا کلیم ہے, ان کو ویریفائی انڈیپینڈنٹلی کیا جانا چاہیے. ہے یہ ہیومینیٹیرین کرائسس سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ یہ ہمیں بتا سکتی ہیں. لیکن فی الحال اس کے اثرات اب ملک بھر میں نظر آ رہے ہیں. کراچی میں تقریباً 13 مقامات پر احتجاجی دھرنا دیا جا چکا ہے. لاہور میں دیا گیا ہے احتجاجی دھرنا, پشاور میں احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اس وقت جا کر وہاں پر میٹنگز کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, تو اس کا دائرہ کار بڑھ سکتا ہے. یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے. حکومت ایز یوزول جیسے کہ تمام حکومتیں کرتی ہیں اس میں جو اموات ہے اس کو ڈاؤن پلے کر رہی ہیں. بیرسٹر سیف نے پچھلے ہفتے یہ کہا تھا کہ 29 بچے بھی فوت نہیں ہوئے, لیکن فیصل ایدھی صاحب نے کہا کہ نہیں فوت ہوئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 100 کا کلیم ہے یہ بھی غلط ہے, 100 بچے فوت نہیں ہوئے ہیں. سو حکومتیں ایز یوزول جو کام کیا کرتی ہیں وہی بیرسٹر سیف اس وقت کر بھی رہے ہیں. مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ نے وسیم بادامی صاحب کے شو میں جب انٹرویو دیا تو بڑے ناراض تھے اپنی ہی خیبر پختونخوا کی حکومت میں. اس لیے کہتی ہوں اپنی حکومت کیونکہ وہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ایلائی ہیں. کیا کہا انہوں نے, ذرا سنیے. بیرسٹر صاحب ہیں کافی ہیں ان کے لیے, ان کی اپنی تباہی و بربادی کے لیے. ایسے سپوکس مین اگر مل گئے ان کو تو ماشاءاللہ پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے ان کو, اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہوگا انہیں بھی اور فیوچر کی تحریک کو بھی نقصان ہوگا. یہ خود اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی نالائکی ہے, ان کی نااہلی ہے, ان کی لاپرواہی ہے, جو بھی آپ اس کو نام دیں, یہ چیزیں ان کے اوپر آتی ہیں. لاپرواہی کا میگنیچیوڈ کیا ہے؟ پچھلے ہفتے فیصل ایدھی میرے شو میں کہہ رہے تھے کہ 50 تو بچوں کی اموات کی وہ تصدیق کر سکتے ہیں. اس دوران کتنا اور وقت گزر گیا, 10 دن مزید گزر گئے اور یقیناً تعداد وہاں بڑھ رہی ہوگی بچوں کی ہلاکتوں کی. کیا کہا تھا فیصل صاحب نے, سنیے. یہ صرف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں 2 مہینے میں 29 بچے ہیں. جو ہے وہ باقی جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کے فیگرز الگ ہیں. اب تو پرائیویٹ ہاسپٹل نے بچوں کے وارڈ بھی بند کر دیے ہیں. آپ سنی علاقوں میں جائیں گے تو سنی علاقوں کی بھی یہی صورتحال ہے. ان کے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہلاکتیں ہیں جو کہ فیگرز میں ہیں ہی نہیں. آپ اس کو ڈبل کر لیں, آپ اس کو اندازہ کرنا ہے نا آپ نے, تو اس کو ڈبل سمجھ لیں. اچھا تقریباً 50 کے قریب آپ کہہ رہے ہیں, اس سے زیادہ کہہ رہے ہیں, 50 کے 58 کے قریب کہہ رہے ہیں آپ. یہ تو بڑا 50 سے بھی زیادہ, 50 سے بھی زیادہ. پروگرام کے حصے میں احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, خراسان ڈائریز کے کو فاؤنڈر بھی ہیں. بہت شکریہ ٹیپو ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ فی الحال جو گرینڈ جرگہ ہے یہ کہہ رہا تھا کہ جی جو تمام لوگ ہیں وہاں پہ اپنا اسلحہ جو مشیران ہیں ان کے پاس جمع کروائیں, یعنی ڈی ویپنائز کریں اس کو, اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے وہاں پہ لوگ. کیوں؟ کیا ویپنز ان کے لیے بہت ضروری ہے؟ اٹس اے وے آف لائف, ان کو اس کے علاوہ سمجھ نہیں آتی وہ سیکیورٹی یا ان کی سروائیول ان ویپنز کے ساتھ ہی, اس لیے وہ نہیں دینا چاہتے. کرم ایجنسی میں ابھی تک جو معاملات جرگے ہو رہے ہیں ان کے کئی سیشنز ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک وہ ایگریمنٹ تک نہیں پہنچ رہے ہیں. وہ فریقین جو ہیں وہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب کل ایک فریق نے ان سے ٹائم مانگا کہ کل ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور ہم دوبارہ کنسلٹیشن آپس میں کریں گے, پھر ہو سکتا ہے ہم راضی ہو جائیں. تو وہاں پہ 2 سب سے بڑے ایشوز آ رہے ہیں اور کے پی گورنمنٹ کے سینئر آفیشلز بھی یہی کہہ رہے ہیں, جو پروونشل گورنمنٹ کے, کہ وہاں پہ ایک تو ڈی ویپنائزیشن ایشو پہ, اور اس کے بغیر کوئی حل ممکن نہیں ہے کیونکہ دوبارہ اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو بنکرز بنے ہوئے ہیں, اور وہ بنکرز جو ہیں ان کی تصویریں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ باقاعدہ جس طرح فوج بناتی ہیں کسی جنگ زدہ علاقے میں, کہ وہ یعنی پتھر کے نہیں بنے ہوئے ہیں. یعنی باقی قبائلی علاقے میں, وزیرستان میں, خود وزیرستان سے وہاں پہ جب قبائلی لڑائیاں ہوتی تھی تو وہ بناتے تھے میک شفٹ ٹائپ کچھ عرصے کے لیے, لیکن یہ سیمنٹ کے بنے ہوئے, کنکریٹ کے بنے ہوئے, وہاں پہ یہ لوگ سٹے بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہفتہ تک رہ بھی سکتے ہیں. تو ان دونوں پہ یعنی ابھی تک جو معاملات ہیں جرگے کے اندر دونوں فریقین میں, تو اس پہ معاملات سلجھ نہیں رہے, اور وہی جو ہے مین ہرڈل بھی وہیں سے آ رہا ہے. دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے جو مقامی لوگ ہیں, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ بچے فوت ہو رہے ہیں, وہاں پہ جو یعنی سڑکیں وہاں پہ بند ہے, پورا علاقہ جو ہے وہ پورے پاکستان سے تقریباً ایک طرح سے کٹا ہوا ہے. شیعہ جو ہے وہ سنی علاقے میں نہیں جا سکتا, سنی جو ہے وہ شیعہ علاقے میں نہیں جا سکتا. تو میرے خیال میں کہ یہ جو ہاسٹیلٹی ہے وہاں پہ اور جو انٹینسٹی ہے, کہ ابھی تو صرف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں باقی ملک کے حصوں میں, تو ہو سکتا ہے یہ نہ ہو کہ وہ جو پرانا ہم نے ایک ویو دیکھا تھا سیکٹیرین کانفلکٹ کا, کہ وہ باقی شہروں تک وہ چیزیں, خاص کر وہ علاقے جو سینسٹیو ہیں ان کے بہت زیادہ خدشات ہیں. تیسری جو سب سے اہم بات ہے کہ جو جہادی گروپس ہیں دونوں طرف سے, دونوں سائڈ سے, کہ وہ جو انکرپٹڈ چینلز ہیں, ان کے جو چینلز ہیں ٹیلی گرام وغیرہ, تو وہاں پہ اس ایشو پہ بہت زیادہ وہ آپس میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے.
ایک سائڈ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جانا چاہیے, اس میں انوالومنٹ ہونی چاہیے, اور یہ انٹرنیشنل قسم کے جو آرگنائزیشن ہے, جو ملیٹنٹ گروپس ہیں, تو اس سے بھی معاملات, سب سے ضروری بات یہ ہے کہ حکومت کو یعنی ٹاپ پریورٹی یہ بنانی چاہیے, جہاں پہ ان کو پریشرائز وہ کر سکتے ہیں, پریشر بھی ڈالنا چاہیے جو علاقے کے لوگ ہیں, کیونکہ پھر معاملات ایسے ہوں گے کہ یہ نہ ہو کہ پورے ملک میں یہ سلسلہ دوبارہ سے پھیل جائے. پر یہ تو صوبائی معاملہ بھی ہے, لیکن ساتھ وفاق کی بھی تو اس میں عمل دخل ہے, تو کہ دونوں حکومتیں یہ جو اپنا بھرپور استعمال کر رہی ہیں, جو ان کے پاس کیپٹل ہے, سوشل ہو یا طاقت ہو یا جو بھی ہو, کنونسنگ ہو, نیگوسیشنز ہوں. ابھی تک تو ہم نے زیادہ تر یہی دیکھا کہ ایک دوسرے پہ وہ بلیم کر رہے ہیں, خاص کر فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے بیچ میں, لیکن اس میں سیکورٹی فورسز جو ہیں, ان کے سینئر آفیشلز, وہ بھی, ان کی بھی پوری کوشش ہے, اور وہ خود براہ راست ان سیشنز میں جو جرگے کے سیشنز ہو رہے ہیں اس میں وہ خود بھی یعنی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, تو کوشش ہو رہی ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگر کل تک یہ معاملہ حل نہ ہوا تو پھر ہو سکتا ہے حکومت جو ہے وہ بالکل یعنی فورس کی طرف یعنی وہ چلے جائیں معاملات. یہ پھر اور خطرناک بات ہوگی, کیونکہ وہاں پہ جو اسلحہ ہے وہ عام درس کا اسلحہ نہیں ہے, وہ بہت یعنی سوفسٹیکیٹڈ ہے, اس میں اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہے, اس میں شارٹ رینج جو میزلز ہیں وہاں تک ہیں جو کئی کلومیٹر تک وہ فائر کر سکتے ہیں, اور اس میں یعنی امپورٹڈ اسلحہ بھی ہے کہ باقی ممالک سے ہے. وہاں پہ ایک اور کام بھی کرنا ہوگا کہ جو پاک افغان بارڈر ہے, کیونکہ کرم جو ہے وہ 3 اطراف سے وہ ٹچ کرا ہے افغانستان کو, اور وہ بہت یعنی جو علاقہ ہے وہ بھی کافی ٹربلڈ ایریا ہے, جو افغانستان کی 3 صوبے ہیں, تو وہاں پہ بھی بارڈر کنٹرول پہ بھی توجہ دینی ہوگی, کیونکہ یہ کرس کراسنگ ہوتی ہے ملیٹنٹس کی آپ کہہ لیں, یا جو اسمگلرز ہیں اسلحہ وغیرہ, تاکہ اس پہ بھی یہ نہ ہو کہ آج وہ ڈی ویپنائز کر دیں اور مہینے 2 مہینے بعد دوبارہ سے وہ اسلحہ وہاں سے آنا شروع ہو جائیں. تو وہاں پہ وہ بھی بارڈر کنٹرول پہ بھی توجہ دینی ہوگی. یہ 3 معاملات جو ہیں, اس کے بغیر مجھے نہیں لگ رہا کہ علاقے میں امن آئے گا. اور علماء کرام کی اس کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. علماء کرام کی جو ہے بجائے یہ کہ سب چھوڑ کے جو اس وقت پرائیورٹی ہونی چاہیے, بچوں کی جانیں جا رہی ہیں, ویسے بھی وہاں پہ جو عام لوگ ہیں ان کی بھی کوئی حالت زار بہتر نہیں ہے, تو زیادہ رسپانسبلٹی ان کی بھی ہے. علماء کرام کو واقعی اپنے وہ مسلک سے نکل کے یہاں پہ یعنی اب وہ جو انسانی المیہ وہ جنم دے رہا ہے, کہ اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ پھر کوئی بھی وہاں پہ یعنی اگر ایک فریق کو نقصان ہوگا تو دوسرا فریق کو بھی وہ اٹھانا پڑے گا وہ نقصان. تو میرے خیال میں علماء کرام جو ہے ان کو ضرور فرنٹ پہ آنا چاہیے, اور حکومت کو, کے پی گورنمنٹ کو انیشیٹ کرنا چاہیے کہ دونوں مسئلے کے علماء کرام کو بٹھا کے کہ وہ مقامی جو مشران ہیں اس کو راضی کر سکیں اور کسی نتیجے پہ, تاکہ یہ مسئلہ عمل سے وہ. بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو, ہمیشہ جو کمپلیکس سچویشن ہوتی ہے ان کو بڑی آسانی سے ہمیں سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا, خیال رکھیے, خدا حافظ.